السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسٹوڈنٹس، آج ہمارا پہلا دن ہے اور میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں فرسٹ ایئر کی اسلامیات کے نوٹس، جس میں ہم آپ کو جو ہیں وہ اسٹڈی کروائیں گے بالکل کوشچن اور آنسر کے ساتھ، سوال اور جواب کے ساتھ۔ جیسے سب سے پہلا جو باب ہے وہ بنیادی عقائد ہے، اور سٹارٹ کرنے سے پہلے میں یہ کہنا چاہوں گی کہ ہمارے اس چینل کو پلیز لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کر دیجیے گا، کیونکہ ہمارے اس چینل میں انشاءاللہ رب العزیز ابھی تو ہم نے شروع کیا ہے، اور بعد میں انشاءاللہ بہت جلد ہم اس چینل میں آپ کے لیے عربک جو اسپیکنگ ہے وہ بھی لے کر آئیں گے انشاءاللہ، اور آپ کو عربک لینگویج جو ہے وہ ود اردو اینڈ انگلش کے ساتھ آپ کو سکھائی جائے گی۔ اور سو پلیز اگر آپ چینل پہ نئے ہیں تو پلیز لائک اور سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا۔ تو چلیں وقت ضائع کیے بغیر ہم سٹارٹ کرتے ہیں۔ تو آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ ہے بنیادی عقائد، اور اس میں ہم جو ہے باب اول جو فرسٹ ایئر کی اسلامیات لازمی ہے اس کا یہ چیپٹر 1 ہے، لیسن نمبر 1۔ اس میں سے ہم سب سے پہلا جو ہے چیپٹر وہ ہم شروع کر رہے ہیں آج۔ تو اس کا سب سے پہلا جو سوال ہے اس میں ہے اسلام کے بنیادی عقائد کون کون سے ہیں، ہر ایک پر مختصر نوٹ لکھیں۔ اور اس کا جواب جو ہے وہ ہے بنیادی عقائد۔ اس میں آپ کو بہت سارے جو پوائنٹس ہیں وہ آ جاتے ہیں، اور اس حساب سے آپ کو بک کے حساب سے اگر آپ تیار کرنا چاہیں تو اس میں سب سے پہلا جو پوائنٹ ہے وہ توحید ہے، اور اس کے بعد دوسرا پوائنٹ رسالت، اور تیسرا ملائکہ، اور نمبر 4 پہ آسمانی کتابیں، اور نمبر 5 پہ آخرت ہے۔ اور اس میں اگر اس حساب سے یاد کیا جائے تو آپ کو انشاءاللہ ہم بہت جلد جو ہے میں آپ کو اس کے شارٹ آنسر کوسچن بھی انشاءاللہ میں لکھواؤں گی۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلا ہے یہاں پر توحید۔ تو توحید سے پہلے یہاں پر ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب الہامی کتابوں اور پیغمبروں پر۔ اور اس کے ساتھ میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گی کہ سب سے پہلا پوائنٹ جو ہے وہ توحید ہے۔ اسلامی عقائد میں سب سے پہلا عقیدہ توحید کا ہے۔ توحید کے لغوی معنی جو ہیں، توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا، یکتا جاننا۔ اب یہ آپ کو شارٹ آنسر کوسچن میں بھی آ سکتا ہے کہ اسلامی عقائد سے کیا مراد ہے، یا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اسلامی عقائد کے لغوی معنی بیان کریں۔ تو آپ اس میں یہ لکھ سکتے ہیں کہ توحید کے لغوی معنی ہیں ایک ماننا اور یکتا جاننا۔ توحید کے اصطلاحی معنی، اس کے بعد جو توحید میں ہی یہ بھی آتا ہے پوائنٹ، دین کی اصطلاح میں اس سے مراد یہ ہے کہ سب سے بدتر و اعلیٰ اور ساری کائنات کے خالق و مالک ہستی کے واحد و یکتا ہونے پر ایمان لانا اور صرف اسی کو عبادت کے لائق سمجھنا۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر ختم المرسلین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک جتنے بھی پیغمبر تشریف لائے، سب نے لوگوں کو توحید کی تبلیغ کی اور انہیں بتایا کہ کائنات کی تمام اشیاء اللہ ہی کی مخلوق اور سبھی اسی کے عاجز بندے ہیں، اس لیے صرف اللہ ہی کی عبادت کرنی چاہیے اور اسی کے احکام کو ماننا چاہیے۔ جیسا کہ یہ پوائنٹ ہمارا یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اگر آپ توحید کیا ہے توحید کے بارے میں بیان کریں تو آپ توحید، یہ جو توحید کے لغوی معنی ہے اور توحید کے اصطلاحی معنی، یہ دونوں ایک ساتھ لکھ کر آپ اس کوسچن کو حل کر سکتے ہیں۔ اس کا نمبر 2 پہ آ جاتا ہے دوسرا پوائنٹ رسالت۔ رسالت جو ہے وہ اسلام کے سلسلہ عقائد میں توحید کے بعد رسالت کا درجہ ہے۔ رسالت کے لغوی معنی، یہ جو ہے رسالت کے لغوی معنی، یہ آپ کو شارٹ آنسر کوسچن میں آ سکتا ہے کہ رسالت کے لغوی معنی بیان کریں، تو اس کا مطلب یہی ہوگا کہ رسالت کے لغوی معنی ہے پیغام پہنچانا، اور پیغام پہنچانے والے کو رسول کہا جاتا ہے۔
اور اس کے آگے یہ ہے رسالت کا اصطلاحی معنی. یہ بھی آپ کو شارٹ آنسر کوسچن میں آ سکتا ہے کہ رسالت کا اصطلاحی معنی بیان کریں. تو اس کا یہی ہے کہ اسلامی اصطلاح میں رسول اس شخص کو کہا جاتا ہے جسے اللہ تعالیٰ نے اپنے احکام کی تبلیغ کے لیے اپنی مخلوق کی طرف بھیجا ہو. رسول کو نبی بھی کہا جاتا ہے. رسول اللہ تعالیٰ جس انسان کو رسالت کے فریضہ کی انجام دہی کے لیے چن لیتا ہے اسے رسول کہا جاتا ہے. نبی کے معنی ہے خبر دینے والا. چونکہ رسول لوگوں کو اللہ تعالیٰ کے ارشادات سے آگاہ کرتا ہے اس لیے اسے نبی بھی کہا جاتا ہے. انبیاء اور رسول اپنے معاشرہ کے بے حد نیک اور پارسا انسان ہوتے ہیں جن پر اللہ تعالیٰ وحی کے ذریعے اپنے احکام نازل فرماتا ہے. وحی کا لغوی معنی. وحی کے لغوی معنی دل میں چپکے سے کوئی بات ڈالنا اور اشارہ کرنے کے ہیں. اور اسلامی اصطلاح میں اس سے مراد اللہ تعالیٰ کا وہ پیغام ہے جو اس نے اپنے کسی رسول کی طرف فرشتے کے ذریعے نازل کیا یا براہ راست اس کے دل میں ڈال دیا یا کسی پردے کے پیچھے سے اسے سنوا دیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمَا كَانَ لِبَشَرٍ أَن يُكَلِّمَهُ اللَّهُ إِلَّا وَحْيًا أَوْ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ أَوْ يُرْسِلَ رَسُولًا فَيُحْيَى بِإِذْنِهِ مَا يَشَاءُ. یہ سورۃ شعراء کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ یہ ہے کہ اور یہ کسی بشر کا مقام نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر ہاں یہ تو وحی سے یا کسی پردے کے پیچھے سے یا کسی فرشتے قاصد کو بھیج دے سو وہ وحی پہنچا دے اللہ کے حکم سے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے دنیا کی مختلف اقوام کی طرف رسول بھیجے ہیں. قرآن مجید میں ارشاد ہوا وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رسول. سورۃ نحل کی یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے اور ہم نے اٹھائے ہیں ہر امت میں رسول. انبیاء کی تعداد انبیاء کی تعداد جو ہے وہ بعض روایت میں انبیاء کی تعداد 1,24,000 بیان کی گئی ہے مگر قرآن مجید میں نام سے لے کر صرف چند انبیاء کا ذکر کیا گیا ہے. تمام کے نام نہیں بیان کیے گئے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رَسُولًا مِّن قَبْلِكَ مِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا عَلَيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ لَمْ نَقْصُصْ عَلَيْكَ. سورۃ المؤمن کی یہ آیت ہے اور اس کا ترجمہ جو ہے وہ یہ ہے اور ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بہت سے رسول بھیجے جن میں سے بعض کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کیا ہے اور ان میں سے بعض کا حال ہم نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان نہیں کیا. ختم النبیین. سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں جو خاتم النبیین ہیں اور اب تک قیامت تک کے انسانوں کو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی کی پیروی کرنی ہے. تاہم ہر مسلمان پر لازم کیا گیا ہے کہ وہ تمام انبیاء کی نبوت پر ایمان لائے اور اس سلسلے میں تفریق کی اجازت نہیں. لا نفرق بین احد من رسولی. یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے. ہم اس کے رسولوں میں باہم کوئی فرق بھی نہیں کرتے. انبیاء کا احترام. یہ ختم النبیین جو ہے یہ جو اوپر ہم نے یہ ایک پوائنٹ ریڈ کیا ہے یہ جو ہے اس میں سے بھی آپ کو شارٹ کوسچن جو ہے وہ آ سکتا ہے کہ ختم النبیین جو ہیں وہ کون ہیں اور ان کے بارے میں آپ جو ہیں وہ بیان کریں. تو آپ یہ جو پوائنٹ ہے سلسلہ انبیاء کے آخری فرد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے یہ جو ہے یہ آپ لے سکتے ہیں. انبیاء کا احترام. یہ ضروری ہے کہ سب انبیاء کو سچا اور پاکیزہ مانا جائے اور سب کا ادب احترام کیا جائے. اسلام میں اس بات کی ہرگز اجازت نہیں کہ بعض رسولوں پر ایمان لایا جائے اور بعض کا انکار کیا جائے. ایسا کرنا کفر ہے. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الذین یکفرون باللہ ورسلہ ویریدون ان یفرقوا بین اللہ ورسلہ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَن يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا أُولَئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ حَقًّا. یہ سورۃ النساء کی آیت ہے. اس کا ترجمہ ہے جو لوگ منکر ہیں اللہ سے اور اس کے رسولوں سے اور چاہتے ہیں کہ فرق نکالیں اللہ میں اور اس کے رسول میں اور کہتے ہیں کہ ہم مانتے ہیں بعضوں کو اور نہیں مانتے بعضوں کو اور چاہتے ہیں کہ نکالیں اس کے بیچ میں سے ایک راہ ایسے ہی لوگ تو اصل میں کافر ہیں. احکام الہی کی تبلیغ.
حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خود اپنی زندگی میں قرآنی اصولوں پر مبنی ایک عملی مظاہرہ کرنا تھا، صرف یہی نہیں کہ تاکہ پیغام سنا دیتے، بلکہ اس پیغام کے مطابق انسانی زندگی کی اصلاح بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ پیغام الہی فرشتوں کے ذریعے بھی بھیجا جا سکتا تھا، مگر محض پیغام بھیجنے سے وہ مقصد پورا نہیں ہو سکتا تھا۔ اس عظیم مقصد کی تکمیل و تعمیل کے لیے لازمی تھا کہ اس پیغام کو بنی نوع انسان ہی کا ایک فرد لے کر آئے، جو کہ انسان کامل ہونے کے باوجود بہرحال انسان اور بشر ہو، اس کو مشکلات اور مجبوریوں کا اسی طرح سامنا کرنا پڑتا ہو جس طرح اس کی امت کے معمولی فرد کو، اور جو ساری دنیا کے سامنے ایک ایسی سوسائٹی کو بطور مثال رکھتے جس کا اجتماعی نظام اس پیغام الہی کے منشا کی شرح ہے۔ نمبر 3 پر ہے ملائکہ۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ اب یہ بھی آپ کو آ سکتا ہے کہ ملائکہ کے جو ملائکہ ہے اس کے اوپر نوٹ لکھیں، تو آپ یہ جو پوائنٹ ہے ملائکہ آپ یہ لے سکتے ہیں۔ ملائکہ کا لفظ جمع ہے، اس کا واحد ملک ہے۔ ملائکہ کا لغوی معنی بھی آ سکتا ہے کہ ملائکہ کا لغوی معنی بیان کریں، تو اس کا لغوی معنی ہے جس کے لغوی معنی قاصد کے ہیں، یعنی ملائکہ جو ہوتے ہیں وہ قاصد ہوتے ہیں، اور قاصد جو ہے وہ اللہ تعالیٰ اور فرشتوں کے جو فرشتہ ہوتا ہے، جو قاصد ہوتا ہے وہ فرشتوں کو بولتے ہیں، اور یہ جو ہے رسولوں کے درمیان اور رسولوں اور اللہ کے درمیان یعنی پیغام رسانی کا کام کرتے ہیں۔ فرشتوں کے لیے لفظ رسول بھی استعمال ہوا ہے کیونکہ اس کے لغوی معنی بھی قاصد کے ہیں، چونکہ فرشتے خالق اور مخلوق کے درمیان پیغام رسانی کا فرض ادا کرتے ہیں، اس لیے ان کو ملک اور رسول کہا جاتا ہے۔ توحید اور رسالت کی طرح فرشتوں پر ایمان لانا بھی ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَكِنَّ الْبِرَّ مَنْ آمَنَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَالْمَلَائِكَةِ وَالْكِتَابِ وَالنَّبِيِّينَ، لیکن بڑی نیکی تو یہ ہے جو کوئی ایمان لائے اللہ پر اور قیامت کے دن پر اور فرشتوں پر اور سب کتابوں پر اور پیغمبروں پر۔ نورانی مخلوق۔ فرشتے اللہ تعالیٰ کی وہ نورانی مخلوق ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق دنیا کا نظام چلا رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اپنے حکم اور اس کے دل میں القاء فرماتا ہے اور اس حکم کو مخلوق بھی جاری اور نافذ کر دیتے ہیں۔ جو ہمارا نمبر 4 پر پوائنٹ ہے وہ ہے آسمانی کتابیں۔ مسلمان ہونے کے لیے ضروری ہے کہ تمام رسولوں پر ایمان لایا جائے۔ رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم، رسولوں پر ایمان لانے کا مفہوم یہ ہے کہ انہیں اللہ تعالیٰ کا سچا پیغمبر مانا جائے اور ان کی تعلیمات کو برحق تسلیم کیا جائے۔ رسولوں پر نازل ہونے والی کتابیں ربانی تعلیمات کا مجموعہ ہوتی ہیں، لہٰذا رسولوں پر ایمان لانے کے لیے لازم ہے کہ ان پر نازل ہونے والی کتابوں پر بھی ایمان لایا جائے۔ ایمان والوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ سورۃ البقرہ کی آیت ہے اور اس کا ترجمہ ہے، اور وہ لوگ جو ایمان لائے اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تیری طرف اور اس پر کہ جو کچھ نازل ہوا تجھ سے پہلے۔ مشہور آسمانی کتابیں جو ہیں ان میں سے جو 4 کتابیں ہیں وہ یہاں درج ہیں، اور آپ سے یہ کوسچن ہو سکتا ہے، یہ سوال ہو سکتا ہے کہ مشہور آسمانی کتابوں کے بارے میں لکھیں، یا پھر مشہور آسمانی کتابوں کے نام لکھیں، یا پھر جن پر یہ نازل ہوئیں ان کے بارے میں لکھیں، یعنی کہ جن پیغمبروں پر یہ نازل ہوئی ان کے نام بھی لکھیں۔ تو آپ یہ یہاں سے کوسچن لے سکتے ہیں، شارٹ آنسر کوسچن ہے یہ۔ آسمانی کتابیں تو بہت سی ہیں، جن میں سے چند بہت مشہور ہیں۔ نمبر 1 زبور، حضرت داؤد علیہ السلام پر نازل ہوئی، اور نمبر 2 توریت جو حضرت موسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، جسے ہم تورات بھی بولتے ہیں، بعض لوگ اپنی لینگویج میں تورات بھی بولتے ہیں، لیکن یہ لفظ توریت ہے۔ انجیل جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام پر نازل ہوئی، قرآن مجید جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوئی۔ آخرت، یہ ہمارا آخری پوائنٹ ہے۔ آخرت جو ہے اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ آخرت بھی ہے۔ آخرت کا لغوی معنی، یہ آپ سے کوسچن ہو سکتا ہے کہ آخرت کا لغوی معنی بیان کریں، تو لفظ آخرت کے معنی بعد میں ہونے والی چیز کے ہیں۔ اس کے مقابلے میں لفظ دنیا ہے جس کے معنی قریب کی چیز کے ہیں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم، یہ بھی آپ سے کوسچن ہو سکتا ہے کہ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم بیان کریں۔ عقیدہ آخرت کا اصطلاحی مفہوم یہ ہے کہ انسان مرنے کے بعد ہمیشہ کے لیے فنا نہیں ہو جاتا،
بلکہ اس کی روح باقی رہتی ہے، اور ایک وقت ایسا آئے گا جب اللہ تعالیٰ اس کی روح کو جسم میں منتقل کر کے اسے دوبارہ زندہ کر دے گا، اور پھر انسان کو اس کے نیک و بد اعمال کا حقیقی بدلہ دیا جائے گا۔ نیک لوگوں کو ایک ایسی جگہ عنایت کی جائے گی جو اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے بھرپور ہوگی، اس کا نام جنت ہے، اور برے لوگ ایک انتہائی اذیت ناک جگہ میں رہیں گے جس کا نام جہنم ہے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم و ان الفجار لفی جحیم۔ یہ سورۃ الانفطار کی آیت ہے جس کا ترجمہ یہ ہے بے شک نیک لوگ بہشت میں ہیں اور بے شک گناہگار دوزخ میں ہیں۔ اب یہ جو ہے یہ ہمارا یہاں پر ایک پہلا جو کوسچن ہے یہ ہمارا کمپلیٹ ہو گیا ہے، اور آئی ہوپ سو کہ آپ اس سے بھرپور فائدہ اٹھائیں گے۔ تو پلیز میرا آپ سے یہی کہنا ہے کہ پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا، اور شیئر کمنٹ اور لائک ضرور کر دیجیے گا تاکہ میں آپ کے لیے اچھی سی اچھی اور نئی ویڈیو لا سکوں۔ تو جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں پلیز سبسکرائب ضرور کر دیجیے گا، اور انشاءاللہ بإذن اللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔